بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ کچھ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ نمرود، جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرق سے لے کر مغرب تک بادشاہی عطا کی تھی، نمرود بے دین اپنا سر نیاز بارگاہ خداوندی میں جھکانے کی بجائے خود رب بن بیٹھا اور اپنی رعایا سے کہا، میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا مجھے سجدہ کرو۔ چنانچہ اس شاہی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لوگوں نے نمرود کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، جس سے اس کی تکبر اور غرور میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ نمرود بڑے کروفر اور رونق کے ساتھ تاج شاہی پہن کر تخت پر بیٹھتا، نجومیوں اور کہنوں کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتا۔ ایک دن کہنوں نے دیکھا کہ نمرود بڑا پریشان ہے۔ انہوں نے پوچھا، بادشاہ سلامت، تم آج غمزدہ ہو؟ نمرود کہنے لگا، اے میرے کہنوں اور میرے نجومیوں، آج رات میں نے خواب میں ایک ستارہ دیکھا ہے جس کی روشنی کے سامنے چاند سورج کی روشنی مان پڑ گئی ہے۔ اس خواب نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے۔ نجومیوں نے خواب کی تعبیر کچھ یہ بتائی کہ اے نمرود، تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور تیری بادشاہی کے تباہ و بربادی کا باعث بنے گا۔ نمرود نے یہ حکم جاری کر دیا کہ اس سال جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور آئندہ سب مرد اپنی عورتوں سے علیحدہ رہیں گے۔ شاہی حکم سے جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ نمرود کا خیال تھا کہ اس طرح وہ بچہ دنیا میں آتے ہی قتل کر دیا جائے گا، وہ ہلاکت سے بچ جائے گا، اور وہ شمع کیا بجھے جس کی حفاظت خود خدا کرے۔ شاہی حکم سے بچوں کو مسلسل قتل کیا جاتا رہا، مگر ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ گرامی کے سلب اطر سے شکم مادر میں پہنچ چکے تھے، مگر کسی کو خبر نہ ہو سکی۔ بالآخر جب وقت ولادت قریب آیا تو آپ کی والدہ محترمہ جنگل کی ایک وادی میں تشریف لے گئی اور ایک غار میں ٹھہر گئیں۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام اس غار میں جلوہ فرما ہوئے، یعنی اس غار میں آپ کا جنم ہوا۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے نور نظر کو دیکھا تو دل و جان سے فدا ہو گئیں۔ بچہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، ماں تو اسے محبت کرتی ہی ہے، لیکن جب بچے کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا ہو تو اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ ناظرین، ماں جب اپنے بچے کو دیکھتی تو خوش ہو جاتی، مگر سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جب بھی اپنے بچے کو دیکھتی تو ان کے آنکھوں میں آنسو بھر جاتے، کیونکہ حاکم وقت کا حکم تھا کہ ہر نومولودہ بچہ قتل کر دیا جائے گا۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی والدہ کو جب یہ خیال آیا تو آنکھیں نم ہو جاتی، اور نہ جانے کب کوئی شخص میرے بچے کو دیکھ کر حاکم وقت کو اطلاع کر دے اور پھر میری آنکھوں کے سامنے میری نوری نظر کو ذبح کر دیا جائے گا۔ بہرحال سیدنا خلیل اللہ کی والدہ محترمہ نے بڑے صبر کے ساتھ اپنے بچے کی پیشانی کا بوسہ لیا اور گود سے اتار کر اسے غار میں لٹا دیا اور اکیلی گھر کی جانب واپس آ گئیں۔ پھر چند روز کے بعد جب وہ غار میں دوبارہ پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کا نوری نظر بالکل صحیح سلامت اور اپنے انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کی والدہ بڑی رازداری کے ساتھ اس غار میں تشریف لے جاتی اور آپ کی دیکھ بھال کرتی اور آپ کو دودھ بھی پلاتی۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو آپ نے دیکھا پوری قوم میں نمرود بت پرستی میں اس قدر گم ہو چکی ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کی برتری ان کے دلوں سے محدود ہو چکی ہے۔ تو غضب کی بات یہ ہے کہ آپ کا چچا آزر نے نہ صرف بت پرست تھا بلکہ بت گر اور بت فروش بھی تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ اپنے گھر سے ہی شروع فرمایا اور اپنے چچا سے کہا کہ آپ اور آپ کی قوم گمراہی میں مبتلا ہے۔ آپ نے چاند، سورج اور ستاروں کی ربوبیت کی تردید کی اور اس کے لیے بڑا حکمتانہ طریقہ اختیار کیا۔ ناظرین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر اور اس کی قوم بتوں کی پرستش کے علاوہ چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ آپ نے بڑی حکمتانہ طریقے سے انہیں سمجھایا کہ رات کے وقت جب ستارے طلوع ہوئے تو آپ نے فرمایا، کیا تم ان کو رب کہتے ہو؟ اور پھر جب وہ چھپ گئے تو آپ نے فرمایا کہ جو چھپ جائے میں اس سے محبت نہیں کرتا اور وہ عبادت کے لائق بھی نہیں ہو سکتا۔ ستارے چھپ جانے کے بعد چاند کو چمکتا دیکھ کر فرمایا، کیا اسے رب ٹھہراتے ہو؟
پھر جب چاند بھی چھپ گیا تو فرمایا جو چھپ جائے وہ رب ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر صبح ہوئی اور سورج طلوع ہوا تو اس کی چمک اور دمک کو دیکھ کر فرمایا کیا تم اسے رب سمجھتے ہو؟ اور پھر جب شام کو سورج غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے میری قوم میں ان معبود باطلہ سے بیزار ہوں۔ اے میری قوم میں دنیا میں دھوکہ کھانے نہیں آیا بلکہ دنیا کو دھوکے سے نکالنے آیا ہوں۔ ایک قوم عقل سے کام لو، ستاروں کی چمک، چاند کی روشنی اور سورج کی گرمی سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ خدا و تعالیٰ تو وہ ہے جس نے سورج، چاند اور ستارے بلکہ پورا کل جہاں پیدا فرمایا۔ وہ اس سب کا خالق و مالک اور معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے حضور برسجود ہو جاؤ، اس کے حضور سر برسجود ہو جاؤ۔ اب آزر اور قوم کے پاس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حکمتانہ باتوں کے جھٹلانے کی کوئی دلیل تو نہ تھی۔ چاہیے تو تھا کہ وہ حق کو دل سے قبول کر لیتے، مگر وہ آپ کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو۔ سیدنا خلیل ابراہیم علیہ السلام انہیں یہ باور کروانے کی کوشش کرتے رہے کہ چاند، سورج اور ستارے خدا نہیں ہیں، مٹی اور پتھر کی بے جان مورتیوں کی پرستش کے لائق نہیں ہیں۔ چنانچہ بتوں کے بارے میں ان کے دل و دماغ میں یہ تاثر پکا ہو چکا تھا کہ اگر ہم ان کی توہین کے مرتکب ہوئے تو برباد ہو جائیں گے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا چچا بت فروش تھا۔ آپ نے ایک مرتبہ اس کے ایک بڑے بت کو پکڑا اور بازار میں پہنچا کر فرمایا کون خریدے گا وہ چیز جو نقصان دیتی ہے اور نفع ہرگز نہیں دیتی؟ اگر کسی نے اپنے دین و دنیا دونوں تباہ کرنی ہو تو وہ یہ بت خرید لے۔ جب آپ نے یہ باتیں بازار میں کی تو کوئی بھی شخص بت کو لینے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ آپ نے بت کا منہ پانی میں ڈبوتے ہوئے کہا کہ پانی پیو۔ یہ کام بھی قوم کے سامنے کیا گیا۔ عقل والوں کے لیے اس میں عبرت تھی، مگر وہ آپ کے ساتھ لڑنے جھگڑنے پر تیار ہو گئے۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے چچا سے فرمایا آپ ان بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو جو تجھے نہ تو فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ تیری بات سن سکتے ہیں اور نہ ہی تیرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ کچھ سنوار سکتے ہیں؟ ان باتوں پر آزر کو غصہ آ گیا، کہنے لگا اے ابراہیم اگر تم ان کاموں سے باز نہ آئے تو میں تم کو پتھر مار کر سنسار کر دوں گا۔ ناظرین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آزر اور اپنی قوم کو جب راہ راست پر آتے ہوئے نہ پایا، حالانکہ آپ نے انہیں ہر طریقے سے سمجھانے کی پوری کوشش فرمائی اور کہا کہ یہ تمہارے بت تمہیں نہ تو فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ تمہارے کہنوں اور گمراہ پیشواؤں نے تمہارے دل و دماغ میں غلط خوف بٹھا رکھا ہے کہ اگر تم ان بتوں کو چھوڑ دو گے تو یہ ناراض ہو کر تمہیں تباہ و برباد کر ڈالیں گے۔ ایک قوم، یہ تمہارے خود ساختہ بت نہ تو خود اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت ڈال سکتے ہیں اور نہ تمہارے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو ختم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جتنے بھی ان کے بت سے علیحدہ ہوئے جتنا بھی ان کو بتوں سے علیحدہ کرنے کی کوشش کرتے وہ اتنا ہی زیادہ بتوں کی پرستش کرنے لگتے تھے۔ ان حالات کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے کوئی تبلیغ کا ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے پوری قوم پر واضح ہو جائے کہ لکڑی اور پتھر کی بے جان، گونگی اور بہری مورتیاں ان کا کچھ نہ سنوار سکتی ہیں نہ کچھ بگاڑ سکتی ہیں۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک دن اپنی قوم کو دوران گفتگو فرما دیا کہ خدا کی قسم میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ حسن اتفاق سے کچھ عرصہ بعد قوم کا سالانہ میلہ آ گیا اور پوری قوم میلہ منانے کے لیے شہر سے باہر چلی گئی۔ آپ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ان کے بت خانے میں تشریف لے گئے۔ ان لوگوں نے جاتے وقت بتوں کے آگے طرح طرح کے کھانے اور قسم قسم کے پھل رکھے ہوئے تھے۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام جب ان بے جان مورتیوں کے سامنے طرح طرح کے پھل اور کھانے دیکھے تو فرمایا اے بتو، تمہارے سامنے تازہ پھل اور کھانا موجود ہے تو تم ان کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟
بے جان مورتیاں بھلا کیا جواب دے سکتی تھیں؟ چنانچہ آپ نے ان بتوں میں سے ایک بڑے بت کے سوا تمام بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا۔ جب لوگ میلے سے فارغ ہو کر بت خانے پہنچے تو آپ نے خود ساختہ خداؤں کی یہ حالت دیکھ کر حیران ہو گئے، کیونکہ کسی کی ٹانگ نہیں تو کسی کا کان نہیں، اور کسی کا ہاتھ نہیں اور کسی کا سر نہیں، سب کے سب زمین پر گرے پڑے ہیں، صرف ایک بت صحیح سلامت کھڑا تھا۔ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا؟ چنانچہ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کو سرداروں اور کہنوں کے مجموعے میں بلایا گیا، جہاں پوری قوم کی پجاری موجود تھے۔ آپ بلا خوف و خطر اس بڑے اجتماع میں تشریف لے گئے۔ جو ہی آپ وہاں پہنچے تو انہوں نے بڑے غصے کے ساتھ پوچھا، ابراہیم کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سب کیا؟ تو آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم اپنے اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے پر کلہاڑا پڑا ہے۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کے اس جواب سے تمام قوم ندامت اور شرمندگی میں غرق ہو کر سوچنے لگی کہ کیا جواب دیا جائے۔ قوم بھی اپنے کہنوں اور سرداروں کے مکر و فریب کو سمجھ گئی، چنانچہ کہن اور سردار سرنگو ہو کر کہنے لگے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بول نہیں سکتے تو ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ تو سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ بول نہیں سکتے، جب یہ اپنی خبر نہیں رکھ سکتے تو وہ تمہاری کیسے خبر لے سکتے ہیں؟ یہ تو خود عاجز ہیں، یہ تو تمہیں کیسے نفع دے سکتے ہیں؟ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کا پوری قوم کے سامنے یہ بیان ان کے لیے رائے حق کو اختیار کرنے کے لیے کافی تھا، مگر ان بختوں کے انہیں حق تسلیم کرنے کی بجائے اللہ کی نبی کے ساتھ عداوت و دشمنی کا نعرہ بلند کیا۔ آپ کے متعلق سازشیں ہونے لگیں۔ چلتے چلتے یہ بات حاکم وقت نمرود تک جا پہنچی۔ نمرود نہ صرف اس قوم کا بادشاہ کہلاتا تھا بلکہ وہ خود کو اپنی رعایا کا خدا تصور کرتا تھا۔ لوگ دیگر بتوں کی طرح اس سے بھی سجدہ کیا کرتے تھے۔ ناظرین، نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں پھینکے جانے کا قصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ملے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔